شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، یعنی یہ ستون اگر کمزور پڑ جائے یا گر جائے تو ایک انسان کے اندر دین کا وجود ہی نہیں رہتا اور وہ ان لوگوں صف میں شامل ہو جاتا ہے جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز جان بوجھ کر ترک کر دی تو گویا اس نے کفر کیا۔ نماز معراج کی رات اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم، اعلیٰ اور خوبصورت تحفہ تھا جس کے بغیر ایک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب قبر میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا اور جس انسان کی نمازیں پوری نہیں ہوں گی تو سوچیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اب جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو گئی اور ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے بہت ساری نمازیں قضا کی ہیں تو اب میں کیا کروں؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں اپنی پچھلی فرض کی قضا کو حاصل کر سکوں؟ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو ایک دن کی نمازیں وتر کے ساتھ پڑھ لیں، ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کیا طریقہ ہے جس سے انسان کی تمام عمر کی قضا نمازوں کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ کئی لوگ شارٹ کٹ سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے شارٹ کٹ کا نام تو سنا ہوگا، بلکہ آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا۔ شارٹ کٹ اگر علم و عقل اور دین کی خلاف ورزی سے بچتے ہوئے اپنایا جائے تو مفید ہے، ورنہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ دور حاضر میں اکثر مسلمان دین میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور بہت سے دینی معاملات کو کم وقت میں انجام دینا چاہتے ہیں، جیسے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اور مرحومین ایصال ثواب کے لیے ایک قرآن پاک لکھوا دیا گیا اور لوگ ہی یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے اول تا آخر تک قرآن پاک پڑھا ہے، حالانکہ حدیث میں 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے تو سوچو پورا قرآن پڑھنے پر کتنا ثواب ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں عبادت سے جی چرانے والا مرد وہ مسجد تلاش کرتا ہے جہاں 5، بلکہ یہی حال قضائے عمری کا بھی ہے کہ بعض نادان ماہ رمضان کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کو مخصوص طریقوں سے نماز پڑھنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے قضا عمری کا بوجھ اتار دیا ہے۔ یہ ایک خود ساختہ شارٹ کٹ ہے، مگر یہ سمجھنا کہ اس کے بعد قضائے عمری پڑھنے کا کوئی حاجت ہی نہیں، جو سراسر جہالت اور احکام شریعت روگردانی ہے، جبکہ علماء کرام نے اس عمل کو جہالت، واضح گمراہی اور سخت ممنون اور نہ جانے کیا کیا کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو وہ ان نمازوں کا کفارہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز بھول گیا تو جب اسے یاد آئے تو وہ اسے ادا کر لے، اس کا کفارہ سوائے اس کی ادائیگی کے کچھ بھی نہیں۔ یہ حدیث پاک اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قضا نمازیں کسی شارٹ کٹ سے ادا نہیں کی گئی، بلکہ انہیں پڑھنا ہی ہوگا۔ مقررہ وقت میں نہ پڑھی جائیں تو اس کے بعد کے اوقات میں پڑھ لیا جائے۔ وقت گزرنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز کو قضا نماز کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی بہت سی قضا نمازیں ہوں جس کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ کس وقت کی زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہیں اور کس وقت کی کم ہوئی ہیں، اسے چاہیے کہ بعض اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے نوافل اور سنت کی بجائے صرف فرض اور واجب رکعتیں ادا کرے، اسی کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ اور جو طریقہ رمضان کے آخری جمعے کو نکالا ہے یہ سراسر من گھڑت اور جھوٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض کی فرمایا گیا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا، ایسے شخص کے بارے میں جو کہ نماز سے پہلے سو جاتا ہے، اس کی جانب سے وہ شخص ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کفارہ یہی ہے، جس وقت اس کو یاد آئے وہ نماز پڑھ لے۔ اگر کئی مہینوں اور سالوں کی نمازیں قضا ہو تو ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ قضائے عمری کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے سالوں یا مہینوں کی نماز رہ گئی ہو اس کا اندازہ کر لیا جائے اور اندازے میں زیادہ کو اختیار کیا جائے۔ مثلا اگر شک ہو کہ 90 دن کی نمازیں قضا ہیں یا 80 دن کی، تو 90 دن کو جانا جائے، اس کے بعد نمازوں کا اندازہ کر لیا جائے۔ مثلا 90 نمازیں فجر کی، 90 ظہر کی، 90 عصر کی اور 90 مغرب اور 90 عشاء کی، ان سب کو اسی حساب سے کاغذ پر نوٹ کر لیا اور ہر وقت کے ساتھ اس وقت کی قضا نماز جتنی پڑھی جائیں پڑھ لی جائیں، اور نماز ادا کرتے وقت یہ نیت کی جائے کہ ظہر یا فجر کی، اور آخر میں جتنی نمازیں پڑھ لی جائیں اپنے پاس موجود نوٹ کردہ تعداد پر نشان لگا دیا جائے، تاکہ بقیہ نمازوں کے حساب میں مشکل نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں ایسے شارٹ کٹ سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمیں جنت اور رحمت کی بجائے جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔